السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر موجود ہوں کیسا یہ عشق ہے ناول ہبہ خان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آواز کے لیے معذرت کیونکہ مجھے ابھی فلو ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ میوٹ کر کے ناول کی ایپیسوڈ ریڈ کر لیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ صبح 8 بجے کے قریب یمان شاہ کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے اوپر کچھ بھاری چیز محسوس ہوئی۔ جب اپنے سینے کے اوپر اونھے منہ لیٹی رانی کو دیکھتے اس نے گہری سانس فضا میں سپرد کی۔ اس کی گرم چھوٹی چھوٹی سانسیں اپنی گردن پر پڑتے محسوس کرتے اس سے وجود میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ رات کو وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور صبح اس کے اوپر میرا بچہ اٹھ جاؤ، اس کی کمر کی گرد اپنے ہاتھ ڈالتے کروٹ بدلتے اس کے اوپر آ گیا۔ اپنے اوپر بھاری وجود کو محسوس کرتے رانیہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے جھٹ سے آنکھیں کھولنے پر یمان شاہ مسکرایا اور مزید اپنا وزن اس پر ڈالا تھا۔ شاہ تو کتنا بھاری ہے، اٹھ میرے اوپر سے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اسے اپنے اوپر سایہ فکن ہوتے دیکھ رانیہ بمشکل ہی بولی، میرا بچہ تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔ اس کے سانولے چہرے پر اپنی داڑھی رب کرتے بولا۔ رانی کو گدگدی ہوئی تھی، وہ کھلکھلا اٹھی۔ ہاں شاہ، نہیں کرو، میرے کو ہنسی آ رہی ہے۔ رانیہ اپنے ہی دھن میں ہنستے بولی، جبکہ یمان شاہ کا چین و قرار لے گئی تھی۔ شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اس کے وجود پر سے اٹھا۔ میرا بچہ فریش ہو جاؤ، ابھی مجھے اور بھی سونا ہے، رانی نے لاڈ سے اپنے نچلے لب کو مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یمان شاہ کو کس قدر ضبط سے آزما رہی ہے۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے یمان شاہ کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ یمان شاہ کا دل چاہتا کہ ابھی کے ابھی ان گلابی لبوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا رس نچوڑ کر اس کی سانسیں سینے میں اٹکا لے اور اس کی قید میں اس کی سانولی پرنسس پھڑ پھڑا کر رہ جائے۔ نہیں، ابھی سونا نہیں ہے، نیچے چل کر سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ یمان شاہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے بے چین دل پر قابو پاتے ہوئے رانی کو کہا تھا۔ نہیں نا شاہ، مجھے سونا ہے، پلیز سونے دینا، ابھی رانی نے دوبارہ سے کہا تھا اور ساتھ ہی اس کی طرف سے اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن اسے اپنے اوپر سایہ فکن ہوتے دیکھ کر وہ اپنا رخ ہی نہ موڑ سکی۔ اس بار یمان شاہ نے اپنا پورا وزن ہی اس پر منتقل کرتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا اور ساتھ ہی اس کے اوپر پورا لیٹ گیا تھا۔
رانی کی سانسیں بند ہونے کے ڈر پر تھی۔ اس کا پورا وزن اپنے نازک سے جسم پر برداشت کرتے رانی کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی، لیکن یمان شاہ کا جسم اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس قدر بھاری کیوں تھا، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ اٹھے، میں فریش ہوتی ہوں۔ رانی نے اس کے نیچے دبے نہایت ہی گھٹی گھٹی آواز سے کہا تھا، گڈ میرا بچہ، اگر پہلے ہی میری بات مان جاتی تو اتنی سزا جھیلنی نہ پڑتی۔ یمان شاہ نے اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، تو رانی نے واش روم جانے سے پہلے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پر اپنا مکہ چڑھنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ رانی تو وہاں سے یمان شاہ کا دل دھڑکا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ پیچھے یمان شاہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے اپنے بالوں میں بے بسی سے ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ نکاح بھی کیا تو 15 سالہ بچی سے، جس کے ساتھ وہ کھل کر بھی نہیں جھاڑ سکتا تھا۔ بے ساختہ ہی اسے فہد اور جبران کی کئی بات یاد آئی تھی، جو اسے کہہ رہے تھے کہ رانی کے ساتھ مینس کرنے کے لیے پہلے اسے پالنا پڑے گا، اسے بڑا کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ اس سے اپنے شوہر اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ او یار، کیسی بے بسی ہے! یمان شاہ نے بے بس ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے دھڑکتے دل کا وہ کیا کرے جو ہمیشہ ہی اس چھوٹی سی بیوی کے پاس آ کر دھڑکنے لگ جاتا تھا اور بے قابو ہو کر تڑپ جاتا تھا۔ ابھی وہ رانی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ رانی اپنے دھلے ہوئے منہ کے ساتھ باہر آئی۔ اس نے اپنا منہ کچھ اس زاویے سے دھویا تاکہ اس کی شرٹ آگے کی طرف سے پوری گیلی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن اور گردن کے نشیب و فراز کو بہت کھل کر اس کی شرٹ گیلی ہونے کی وجہ سے واضح کر رہی تھی، اور یمان شاہ تو اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ رانی خود سے لاپرواہ پیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے والی تھی کہ اس کو منہ کھولے خود کی طرف دیکھنا پا کر رانی حیران ہوئی اور آگے جا کر اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا اور کہا، شاہ، تمہارے منہ میں مکھی چلی جائے گی، منہ بند کر لو اپنا۔ رانی نے ہنس کر اسے ٹوکا تو یمان شاہ اور بھی بے بس ہوا تھا۔ پہلے کی بے چینی کم تھی کہ وہ اپنے جوالا بنے شعلہ نشیب و فراز کو دکھا کر اسے اور بھی آگ کی بھٹی میں جلانے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ رکو، میری بات کہاں جا رہی ہو؟ یمان شاہ نے اسے اس حلیے میں کمرے سے باہر جھانکتے دیکھ کر تھوڑے سے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی، اسے ان چیزوں کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے گیلی شرٹ کے ساتھ وہ باہر کیسے جا سکتے تھے؟
शाह, आपने ही तो कहा था कि बाहर सबके साथ नाश्ता करने जाना है, तो नीचे ही जा रही हूँ। आप भी फ्रेश होकर आ जाइएगा। रानी ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। इस तरह से गीली शर्ट के साथ तुम बाहर जाओगी? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जाओ अलमारी की तरफ और वहां से कपड़े लेकर चेंज करो। उसके बाद ही तुम नीचे जा सकती हो, वरना नहीं। यमान शाह को ना जाने किस चीज का गुस्सा था जो वो रानी पर उतर गया था। शायद उसे तड़पाने का ही गुस्सा था, जो बेबस होते हुए उसका गुस्सा रानी पर निकल गया था। उसे इस तरह चीख कर खुद से बात करता देख रानी की आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा हुए थे और गीली आंखों के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा था, आप डांट क्यों रहे हैं? आराम से भी तो कह सकते हैं ना। यमान शाह, जिसकी खुद की भी हालत खराब हो रही थी, उसका दिल चाह रहा था कि अगले ही पल उसे अपनी बाहों में कैद कर ले और उसे कभी भी इस बेड से नीचे पांव तक रखने ना दे। उसको बाजार खुद के सामने यूं ही गीली शर्ट के साथ खड़ा देखकर उसका जब्त मजीद टूट रहा था। उसे अपने एहसास मजीद चटकते महसूस हुए थे। इसीलिए मजीद चीखते हुए इसीलिए मजीद चीखते हुए कहा था कि जाओ यहाँ से। उसके इस तरह से चीख कर बोलने पर रानी अपनी जगह लरस कर रह गई थी। कांपते हुए अलमारी की तरफ बढ़ते जल्दी से उसने हाथ में जो भी आया वो ड्रेस उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ लेकर भाग गई थी। यमान शाह ने उसे रोते देखकर बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा था। उसे अब दूसरे रूम में शिफ्ट करने का सोचते यमान शाह उठकर खुद भी बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चल दिया। कॉलेज के लिए तैयार होकर वो नीचे आई। आज उसका आखिरी प्रैक्टिकल था, जिसकी खुशी में कॉलेज की सारी फ्रेंड्स ने पार्टी रखी थी। उसके बाद मीरल 12वीं जमात में जाने वाली थी। सुर्ख कलर का घुटनों तक आता शॉर्ट फ्रॉक, साथ में टाइल्स पहने, कानों में भारी भारी वेयर झुमके पहने, स्लिक का दुपट्टा अच्छे से खुद पर फैलाए, लबों पर सुर्ख लिपस्टिक आबोताब से चमक रही थी। उसने पहले सब घर का जायजा लिया। जब कोई नजर न आया तो कंधे पर बैग टांग वो चुपके से पोरच की तरफ भागी थी। बाहर इस वक्त कोई गार्ड नहीं था। उसे हैरत हुई थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखती वो गाड़ी तक आई, लेकिन सामने ही देखा। गाड़ी के पास खड़े फहद मलिक को देखकर वो उछली थी। ये क्या था हुई थी। ड्राइवर काका के बजाय फहद को देखकर जिससे चुपके चुपके वो घर से निकली थी, वो सामने ही नाजिल हो गया था। वो ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक पैंट पहने डैशिंग लग रहा था। गाड़ी से टैग लगाए शायद वो मीरल का ही इंतजार में था।
میرل کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر پزل ہو کر حیرت سے فہد ملک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پوری پیار سے چھپ کے نکلی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ اسے لگا کھڑی کھڑی بے ہوش ہو جائے گی۔ فہد نے جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، میرل کو لگا بس آج اس کی قربانی ہو جانی ہے۔ وہ اپنے بھاری قدم بڑھتا اس کے قریب آ رہا تھا، جو صرف 3 قدم فاصلے ہی دور تھی اس سے۔ جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ۔ خود پر قابو پاتے وہ بمشکل اس کے ٹائٹ کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک تو ہے، میں نہیں چینج کرنے والی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے وہ رونے کی تیاری پکڑے بیٹھی۔ بالکل چپ، ایک بھی آنسو آنکھوں سے نہیں نکلے، ورنہ کمرے میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑے دیکھ کر وہ چنگاڑتی آواز میں گرایا۔ اس وقت وہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن اس کی فٹ بدن پر فٹ فراق دیکھتے جس سے اس کی رہنائیاں صاف جھلک رہی تھی، فہد کو اپنا ضبط کھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے بازوؤں سے کھینچ کر گاڑی سے لگا گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے میرل کے ابھرنے والے آنسو کہیں دور جا کے تھم چکے تھے۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں پڑتے دیکھ اس کے اونساں خطا ہونے لگے تھے۔ میرل کی آنکھیں خطرناک حد تک کھلی۔ وہ اسے لیٹ کروا رہا تھا کالج کے لیے۔ میں پیاری لگ رہی ہوں، مجھے نہیں چینج کرنا یہ ڈریس پلیز فہد۔ وہ اٹکتے التجائی انداز میں بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری تم صرف میرے سامنے لگنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں میری شہزادی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے لپسٹک سے سرخ لبوں پر جھکاتا۔ بالکنی میں کھڑی ہما بیگم اس منظر کو دیکھتے استغفر اللہ کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی سانسوں کو شدت سے خود میں سمائے پوری لپسٹک کھاتے تھوڑی دیر پیچھے ہوا۔ میرل گہرے گہرے سانس لیتے بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ اس کی زبان کے ارد گرد ساری لپسٹک پھیل چکی تھی۔ تم بہت برے ہو فہد۔ اپنے لبوں پر گہرا زخم دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں بہت اچھا ہوں میری شہزادی، بہت اچھا۔ بس میں اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اس حلیے میں اگر کالج گئی، یقیناً سب کی نظروں کا مرکز تم ہی ہوگی، اور مجھے یہ برداشت نہیں۔ وہ محبت سے کہتا اس کے لبوں کے زخم پر جھکا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ وہیں کھڑی سو سو کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ میرل شیرنی کی طرح اپنے ناخنوں کو اس کی گردن پر مارنے لگی۔ چھوڑو مجھے فہد، میں جان لے لوں گی آپ کی۔ جان تو تم لے ہی چکی ہو، کچھ اور ٹرائی کرو۔
اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ سلگتے دل سے بولا، میرل کے کمرے میں آتے فہد نے دروازہ لاک کرتے اسے بیڈ پر پٹکا اور خود ڈریسنگ روم میں جاتا۔ اورنج کلر کا ٹانگوں تک آتا کھلا فراک لا چکا تھا جو میرل کو بےحد برا لگا تھا۔ اس فراق میں اس کے جیسے 3 بندے اور بھی آ سکتے تھے۔ یہ لو، جلدی سے جاؤ اور چینج کر لو۔ وہ غصے سے پیٹ پر اس کی فراق کو پٹکتا بولا، نہیں کروں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ میرل بھی سوں سوں کرتی سیٹ پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ کمرے کی لائٹ بند کرتے وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچ جاتا، اس کے بھرے گلابی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میرل نے سہمی ہرنی کی مانند اپنی آنکھیں نیچی دیں۔ اس نے خود کو کوسا تھا جب وہ اسے منع کر رہی تھی۔ اسے تھوڑا سا اونچا کرتے وہ اپنی گود میں بٹھا گیا۔ فہد ایک ہی جسم میں اس کی فراق کی ڈوری کھول چکا تھا۔ میرل مزاحمت کرتی اس کی گود سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے دونوں بازو اوپر کرتے وہ اس کا فراک اس کے تن سے الگ کر گیا۔ میرل شرم سے نظریں جھک گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو کاپی دیکھ لیتی ہوں۔ بالکل چپ، یہ موقع تم نے خود ہی دیا ہے ڈارلنگ۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کی ٹائز بھی اتار گیا۔ میرل شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرل شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ بیڈ پر پڑا اورنج فراک اٹھاتے وہ نرمی سے اسے سیک تن کروا گیا۔ فہد کے کھردرے ہاتھوں کا لمس اپنے پورے وجود پر محسوس کرتے میرل کے وجود میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ لو، کروا دیا چینج۔ فہد بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کی پنڈلیوں پر پھیر گیا۔ میرل تن فن کرتی بیڈ سے اٹھی۔ بہت برے ہیں آپ، یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ فہد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا اٹھا۔ صبح صبح اس نے بے باکی سر انجام دی تھی۔ وہ گاڑی تک آیا۔ جب میرل منہ پھیلائے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر آج اسے ضروری جانا تھا۔ اس کا لاسٹ پریکٹیکل تھا، ساتھ پارٹی بھی تھی۔ اگر نہ جاتی تو وہ فیل ہو جاتی، اسی لیے مجبوراً وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ فہد نے اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل پاس کی۔
جو اپنی بڑی سی چادر میں الجھی رونے میں مصروف تھی۔ میری جان، میں کر دیتا ہوں۔ فہد اپنی سیٹ سے تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے بولا۔ میرا غصے سے منہ موڑ گئی تھی۔ اس ظالم بیوی، اتنی ناراضگی اچھی نہیں۔ ایسے نہ تمہیں مناتے مناتے میں ڈیڈ بن جاؤں اور تم ماں۔ میرل کے پھولے چہرے پر نظریں گاڑ کے وہ اپنی ہنسی روکتے بولا۔ مائی پرنسس، مائی ٹرسٹ، سیو یور سیلف فار می۔ میرل اس کی بے باک بات کو سنتے شیرنی کی طرح گھورنے لگی۔ آپ کو مجھے لے کر جانا ہے یا نہیں؟ میں بھیا کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ سیریس انداز میں کہتی، فہد کے تیور بگاڑنے کا سبب بنی۔ ہم فہد بھی سیریس انداز میں کہتا، گاڑی اسٹارٹ کر دیں، کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں کالج پارکنگ ایریا میں آ کے اس نے گاڑی روکی۔ اس سے پہلے میرل گاڑی سے اترتی، فہد زور سے اسے کھینچتے سینے سے لگا گیا تھا۔ واپسی پر مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا لینے۔ آپ میرے ساتھ ہی آ کر کلاس میں بیٹھ جائیں۔ میرل صرف سوچ ہی سکی۔ آزادی ملتے ہی وہ گاڑی سے اترتی، گیٹ کو عبور کر گئی۔ اس کی اسپیڈ دیکھنے لائق تھی۔ اسے ڈراپ کرتے اب فہد کا رخ جبران کے پاس جانے کا تھا۔